آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اطاعت اور فرما برداری کے لائق بھی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ ہمیں چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کریں گے، غیروں کے آگے جھکیں گے، پھر ان میں اور باقی مخلوقات میں فرق کیا رہے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ انسان نیک عمل کرتا ہے، عبادت صرف اللہ کی کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے فرشتے نازل کرتے ہیں۔ اگر یہی انسان اولئک کالانعام بل ہم اضل، اگر یہی انسان الٹے کام شروع کر دے، غیروں کی عبادت شروع کر دے، اللہ فرماتے ہیں پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر انسان ہے۔ پھر انسان وہ اس کا معیار نہیں رہتا۔ انسان کی بعثت کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو نے اپنے رب کی عبادت کو چھوڑ دیا۔ عبادت کے لائق ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ہستی ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی آپ انہیں بتا دیں کہ عبادت ایسے کریں جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ لطف تب آئے گا، سکون تب آئے گا انسان جب نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے یہ ہو کہ میں اپنے مالک کو دیکھ رہا ہوں، تو اس کی عبادت میں، اس کی ریاضت میں، آرزو میں، جستجو میں مزہ اور ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ میرا بندہ ایسا نہیں سوچ سکتا کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، کم سے کم یہ تو سوچے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے۔ عبادت ایسے کرے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے۔ پہلے عبادت کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ تو اقبال نے کہا سجدوں کے عوض مجھے جنت ملے، سجدوں کے عوض مجھے جنت ملے، یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں تیری، بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میرا حق ہے تیری عبادت کرنا۔ مزدور کو مزدوری چاہیے ہوتی ہے، اللہ میں تو تیرا بندہ ہوں، یہ میرا حق ہے کہ میں تیری عبادت کروں، کیونکہ تو ہی سب سے زیادہ قوت والا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزق دینے والا تو، رزاق تو، زبردست طاقت تو، ظالموں کو بچھاڑنے والا تو۔ عبادت بھی اللہ کی ہونی چاہیے۔ حضرات ذی وقار، عبادت کا مغز خاص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور عبادت اسی کی ہونی چاہیے جو عبادت کے لائق بھی ہو، وہی ذات اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت نے ایک اور بات واضح کر دی کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حضرات ذی وقار، کچھ لوگوں کے یہ نظریات ہیں کہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، حدیث نعوذ باللہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں حدیث بعد میں لکھی گئی۔ حضرات ذی وقار، قرآن لکھنے والے کون تھے؟ تو حدیث لکھنے والے صحابہ ہی تھے۔ جن لوگوں نے قرآن کو لکھا، جو کاتب قرآن تھے، وہ بھی صحابہ تھے۔ جو کاتب وحی تھے، جو کاتب حدیث تھے، وہ بھی صحابہ تھے۔ حدیث بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے، الفاظ میرے نبی کے تھے، لیکن حدیث وحی بن کر نازل ہوتی تھی۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت نے واضح کر دیا دنیا والوں کو کہ دنیا والوں سن لو، وما ينطق عن الهوى، میرا نبی اپنی خواہش کے مطابق نہیں بولتا۔ ہاں کب بولتا ہے؟ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم اپنے بندے کی طرف وحی کرتے ہیں نا، ہمارا بندہ تب بولتا ہے۔ یہ اس کی خاصیت ہے، اسے ہم نے اجازت نہیں دی کہ اب دین کے اندر اپنی مرضی کرے۔ دین کے اندر اگر مرضی ہوگی تو کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ دین ہے کس کا؟ اللہ کا۔ نبی بھی
اللہ کا ہے، تو اس لیے اللہ اپنے نبی کے کردار کو بیان کر رہا ہے کہ میرا نبی اس وقت تک اپنی زبان مبارک کو حرکت نہیں دیتا جب تک آسمان سے وحی نہیں آ جاتی۔ تو یہ وحی ہے جو آسمان سے آتی ہے۔ حضرات ذی وقار اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ قصہ بھی بیان ہو رہا ہے جو معراج میں ہوا تھا۔ معراج پر اللہ کے نبی نے سیدنا جبرائیل کو دیکھا، دوسری مرتبہ دیکھا، پہلی مرتبہ زمین پر دیکھا، دوسری مرتبہ کب دیکھا؟ آسمان پر معراج پر دیکھا۔ اللہ رب العزت نے اسی کا نقشہ کھینچا ہے۔ یہاں سے کچھ لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خود اللہ کا دیدار کیا اپنی آنکھوں سے۔ حضرات ذی وقار ایسا نہیں ہے، قرآن میں اللہ نے واضح کر کے کھول کر بیان کر دیا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اللہ کو۔ پیچھے بھی آپ نے واقعات سنے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا، ادھر اللہ رب العزت نے واضح کر کے بتایا کہ یہاں جو دوسری مرتبہ جس کو اللہ کے نبی نے دیکھا وہ سیدنا جبرائیل امین تھے علیہ السلام۔ اور جب پہلی مرتبہ دیکھا نا سیدنا جبرائیل کو، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا پوری دنیا کو سیدنا جبرائیل نے گھیر رکھا ہے۔ یہ تو پھر اللہ کی مخلوق ہو گئی نا جی، تو پھر رب کتنا بڑا ہوگا؟ جس کی مخلوق اتنی بڑی ہے وہ رب کتنا بڑا ہوگا؟ وہ رب کا انداز دیکھیں، جس کی مخلوق کا ایک فرشتہ جس کے اللہ نے 600 پر عطا کر دیے ہیں۔ سیدنا جبرائیل کے کتنے پر تھے؟ 600 پر۔ اللہ رب العزت نے سیدنا جبرائیل کو 600 پر عطا کر دیے۔ یہ تو جبرائیل تھے جس کو اللہ کے نبی نے دوسری مرتبہ آسمان پر دیکھا، فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اب اگر اللہ کے نبی دیکھ رہے ہوتے تو اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہم نے اپنے بندے کی طرف کیا کی؟ وحی کی۔ اب یہ واقعہ معراج ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے وحی کی، تو اگر ڈائریکٹ بات کرنی ہوتی پھر وحی کیسے آتی؟ اللہ فرما دیتے نا بھی ہم نے اپنے بندے کے ساتھ آمنے سامنے بات کی۔ اللہ فرماتے ہم نے وحی کی اپنے بندے کی طرف۔ تم اس بات میں جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری۔ حضرات ذی وقار اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا کہ کسی نے اللہ کو دیکھا ہے یا اللہ کے نبی نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا ہے؟ ماں جی فرماتی ہیں جس نے بھی کہا اس نے جھوٹ بولا ہے، جس نے بھی کہا اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے الزام لگایا ہے۔ کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا، ہاں قیامت والے دن دیدار ہوگا، قیامت والے دن دیدار ہوگا، اللہ تمام مومنوں کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ الی ربھا ناظرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قترہ، کچھ چہرے اس دن غمگین ہوں گے، کچھ حشاش بشاش ہوں گے، جو خوبصورت ہوں گے، جو حشاش بشاش ہوں گے وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے، ان کے چہرے پر روشنی ہوگی، لیکن جب رب کا دیدار کریں گے ان کے چہرے زیادہ چمکنے لگ جائیں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ یہ مومن کی صفات ہے، اللہ اپنا دیدار کرائیں گے۔ اللہ پوچھیں گے مومن سے اور بھی کوئی بات ہے، کوئی دل میں کوئی اور بات بھی ہے؟ مومن کہیں گے، جنتی کہیں گے اللہ جتنی بھی خواہشات تھیں آپ کے دیدار سے ساری خواہشات مکمل ہو گئی ہیں۔ اللہ پوری دنیا کے مومنوں کو اپنا دیدار کرائے۔ اللہ جتنے مسلمان دل میں خواہش رکھ کے بیٹھے ہیں، اللہ لیلۃ القدر ہے، اللہ تجھے تیرے ربوبیت کا واسطہ ہمیں لیلۃ القدر بھی نصیب فرما دے اور اپنا دیدار بھی نصیب فرما دینا، اپنا بھی اپنے حبیب کا بھی۔ یار آمین کہہ دو، دعا ہی ہو رہی ہے نا، دعا ہو رہی ہے، اپنا بھی اپنے حبیب کا بھی دیدار نصیب فرما دے۔ دیدار ہوگا تو مزہ آئے گا نا۔ وہ صدیق نے تو دیدار کر لیا، سچا بن گیا، فاروق نے دیدار کیا تو عادل بن گیا، عثمان نے دیدار کیا تو سخی بن گیا، حیدر کرار نے دیدار کیا تو پوری دنیا کا سب سے بڑا بہادر بن گیا، حسن و حسین نے دیدار کیا تو جنت کے سردار بن گئے۔ حسن و حسین نے
دیدار کیا تو جنت کے سردار بن گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضور کو دیکھا تو حضور کے جگر کا ٹکڑا بن گئی۔ ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور کو دیکھا تو حضور نے کہا، ماں جی کو بارے میں کہہ دیا کہ دنیا کی سب سے محبوب ترین عورت ہے تو ماں جی عائشہ صدیقہ ہیں۔ جس نے بھی ایک دفعہ نبی کو دیکھ لیا ایمان کی حالت میں، پھر ایمان کی حالت میں اسے موت آ گئی، اللہ فرماتے ہیں ہم اس شخص سے جہنم کی آگ کو دور کر دیتے ہیں۔ اور جو دیکھتا ہی رہ جائے، اور جس نے پوری زندگی میں نبی کا دیدار ہی کیا، غار میں بھی کیا، مزار میں بھی کیا، غار میں بھی ساتھ تھا، مزار میں بھی ساتھ تھا، وہ نصیب کی بات ہے۔ اللہ ہمیں اپنا اور اپنے حبیب کا دیدار نصیب فرمائے۔ جب دیدار ہوگا نا، دنیا کی ساری یہ جو تکلیفیں ہیں، یہ جو آج ہم اس گرمی کے موسم میں روزہ رکھے بیٹھے ہیں، اس گرمی کے موسم میں تراویح پڑھ کے بیٹھے ہیں، قرآن سن کے بیٹھے ہیں، قرآن سنا کے بیٹھے ہیں، حضرات کل کیا منظر ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا، آمنہ کے لال سامنے کھڑے ہوں گے، یہ مومن اللہ کے نبی کا دیدار کر رہے ہوں گے، اور آپ کہیں گے آج ان مومنوں کو لے آؤ جو دنیا میں روزے دار بھی تھے، روزہ کی پابندی بھی کرتے تھے، نماز کی پابندی کرتے تھے، تراویح کی پابندی کرتے تھے، اللہ فرمائیں گے آج لے آؤ ان کو، اللہ کے نبی فرمائیں گے لے آؤ ان کو، آج دیدار کر لیں، جب دیدار کر لیں گے دنیا کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، اللہ ساری تکلیفوں کو دور کر دیں گے جب دیدار ہوگا۔ حضرات جس نے دیکھ لیا پھر وہ دیکھتا ہی رہ گیا، یہ نصیب کی بات ہے۔ حضرات زیوکار اللہ رب العزت نے سورۃ رحمان آپ نے سنی، اس میں اللہ نے اپنی نعمتوں کے بارے میں بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، مومنوں پر اللہ نے بڑی نعمتیں نازل کی ہیں۔ کہیں پہ اللہ فرما رہے ہیں مومن کے لیے دو جنتیں ہوں گی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، دو جنتیں ہوں گی مومن کے لیے۔ حضرات ہم جنتوں کے طلبگار ہیں، ہمیں جنت بھی چاہیے، اللہ ہمیں جہنم سے بھی محفوظ فرمائے۔ یہ لیلۃ القدر میں دعا بھی پڑھا کرے، کثرت سے پڑھا کرے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضرات زیوکار اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقام ہی کچھ ایسا ہے، اللہ نے بڑا مقام عطا کیا۔ میرا نبی ساری دنیا سے بے مثال ہے، اس کی مثال قیامت تک پھر نہیں ملے گی، اس کی ختم نبوت بھی قیامت تک نہیں ملے گی۔ وہ ختم نبوت کا صحرا بھی میرے نبی کے سر میں اللہ نے رکھ دیا اور فرما دیا۔ حضرات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے لیکن اب آئیں گے تو امتی بن کر آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی اگر آپ کی ختم نبوت، اگر موسیٰ علیہ السلام کی ختم نبوت جا رہی ہو، ابراہیم کی ختم نبوت چل رہی ہو، آپ آ جائیں گے تو سارے نبی اپنی نبوت کو چھوڑ کر آپ کی نبوت کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ اور یہ سیدنا عیسیٰ کی خواہش تھی، دل کی تمنا تھی، اللہ مجھے آخری پیغمبر کا امتی بنا دے۔ فرشتے تو فرشتے تھے، نبی بھی رشک کرتے تھے، اللہ پیارے نبی آخری نبی کا امتی بنا دے۔ خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ اللہ نے آپ کو آخری نبی کو امتی بنایا، اور عظیم امت ہیں آپ۔ اور آگے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، یہاں پر ایک بہت ہی اہم واقعہ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی کی صحابیہ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں، کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامند اوس بنت صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہہ دیا انتی علیہ کظہر امی، تو میری ماں کی طرح ہے۔ زہار کے الفاظ بول دیے۔ زمانہ جہلیت کے اندر جب بھی کوئی بندہ کسی اپنی بیوی کو طلاق دیتا تو اس کی زبان پر یہی الفاظ ہوتے زہار کے۔ زہار سمجھ آ رہی ہے زہار کسے کہتے ہیں؟ زہار کہ تو اپنی بیوی کو کہہ دینا تو میری ماں جیسی ہے، جیسے میری ماں میرے اوپر حرام ہے تو بھی میرے اوپر حرام ہے، ایسے الفاظ بول دینا، اس کو زہار کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی یہ صحابیہ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے پاس آ کر بیٹھی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی جوانی گزر گئی، بڑھاپا گیا،
لیکن اوس بن صامت نے زبان سے طلاق کے الفاظ نہیں بولے، صرف زہار کے الفاظ بولے ہیں۔ اللہ کے نبی جوانی گزر گئی، میرے بچے ہیں، بچے پریشان ہوں گے، بچے کی کفالت کون کرے گا؟ اللہ کے نبی میں پریشان ہوں، مسئلہ بتلائی ہے۔ سیدہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرتی جا رہی ہیں کونے میں بیٹھ کر، اور روئیں بھی جا رہی ہیں اللہ کے نبی کے سامنے، اور احادیث کے مطابق، قرآن کی آیت کے مطابق حضور سے شکایت بھی کر رہی ہیں، اللہ کے نبی میرا مسئلہ حل کیجئے۔ اللہ کے نبی پریشان بیٹھے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں، ابھی آسمان سے کوئی حکم جاری نہیں ہوا، ایسے بات کرتے کرتے جا رہی ہیں۔ سیدہ خولہ کہتی ہیں اللہ کے نبی مسئلہ ضرور بتائیں ورنہ پریشانی کا عالم ہوگا۔ اللہ کے نبی خاموش بیٹھے ہیں، اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ حضرات عظیم وقار، اللہ نے یقیناً اس عورت کی بات سن لی جو اپنے خاوند کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے جھگڑ رہی تھی، شکایت لگا رہی تھی۔ اللہ کے نبی مسئلہ بتائیے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، اپنے نبی کی گفتگو اور اپنے نبی کے صحابیوں کی بھی گفتگو سن رہا تھا۔ اللہ نے آسمان سے قانون جاری کر دیا، آج کے بعد اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ الفاظ بول دے، زہار والے الفاظ بول دے، طلاق واقع نہیں ہوگی، زہار کے لیے اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ قرآن نے کہا اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ پہلا کفارہ اسے چاہیے وہ گردن آزاد کرے۔ آج کے دور میں گردن آزاد نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ فرماتے ہیں جو بندہ گردن آزاد نہیں کر سکتا اسے چاہیے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا۔ 2 مہینے کے پتہ تو چلے لیکن زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے، یہ سزا ہے، یہ کفارہ ہے۔ جو بندہ 2 مہینے کے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا، اور یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں، اس نے 1 روزہ چھوڑ دیا پھر دوبارہ شروع کرنا پڑے گا۔ اللہ کا قانون ہے نا جی، اگر 1 چھوڑ دیا پھر دوبارہ سے۔ اگر کوئی بندہ 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو اسے چاہیے پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ آسانی ہے نا، پھر اللہ نے کہا اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ کر لیں۔ یہ اللہ نے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ حضرات عزیز وقار، اللہ نے قرآن میں سارے مسائل حل کر دیے، لیکن قرآن میں ہائیڈنگ دے دی، سرخیاں بتا دی۔ وضاحت کس کے اندر آئی ہے؟ حدیث کے اندر۔ اس لیے قرآن ایسے سمجھ نہیں آئے گا جب تک ہم حدیث نہیں پڑھیں گے۔ قرآن تب سمجھ آئے گا جب حدیث بھی پڑھیں گے۔ حدیث، اللہ نے کہا قرآن میں نماز پڑھو، کتنی پڑھنی ہے؟ کہاں پہ آیا ہے؟ حدیث میں آیا نا جی۔ روزے رکھنے ہیں لیکن روزے کے اندر یہ کام نہیں کر سکتے، یہ کس کے اندر آیا ہے؟ حدیث کے اندر۔ اسلام کے ارکان ہیں، کتنے ہیں؟ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5۔ تو یہ کہاں پہ آیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے کہا اسلام ہے، دین ہے، ہر چیز ہے، لیکن اس کی وضاحت اللہ نے کہا کہ میرے نبی کے فرمان میں ہے۔ حضرات عزیز وقار، آگے ہی آپ سن رہے تھے، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہمارے بندے ہیں نا، آپ کبھی ان کو ایسا نہ پائیں گے کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستی لگائیں جو اللہ اس کے رسول کے مخالف ہوں، چاہے ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے خاندان والے، کنبے قبیلے والے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی تو لوگ ہیں۔ بدر کے دن سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر دیا، کس کی محبت میں؟ اللہ اس کے رسول کی محبت میں۔ حضرات پھر جب یہ انجام دیکھا نا، یہ انداز اللہ نے بدر والوں کا دیکھا تو آسمان سے اللہ نے کہہ دیا کہ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، اس کو کوئی خرید نہیں سکتا، یہاں کرپشن نہیں ہو سکتی۔
یہ صحابہ کو کوئی نہیں خرید سکتا، یہ ایسی ہستیاں تھی، یہ قرآنی ہستیاں ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اولئک حزب اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی جماعت ہے نا، الا ان حزب اللہ، خبردار جو اللہ کی جماعت ہے نا، ہم المفلحون، کامیاب ہونے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنی کے اندر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔